خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والوں میں ارطغرل غازی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ ہیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش سن 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوزو، ساؤچی اور عثمان۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے ٹھیک 10 سال بعد خلافت عثمانیہ بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام پر ہی خلافت کا نام رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت عثمانیہ نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور کے ارد گرد سیسہ پلائی دیوار اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ آغاز میں یہاں 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک اوغوز خان تھا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کائی قبیلے سے تھے، جس سے ارطغرل غازی بھی تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام ہائمہ، جبکہ آپ کے 3 بھائی تھے۔ حلیمہ سلطان آپ کی بیوی تھیں۔ آغاز میں منگولوں کی جلغار سے نمٹنے کے لیے آپ نے اناطولیہ سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ کا رخ کیا۔ آپ سب سے پہلے وسط ایشیا سلطنت کے سلطان تھے، جہاں پر سلطان علاء الدین نے بیزنٹائن کو عبرتناک شکست دی، اور سن 1071 میں سلطان ایلپ ارسلان کو شکست دے کر آپ سلطان ایلپ ارسلان کی تاریخ کے بہت بڑی شخصیت بنے، اور اسی سلطنت میں آگے جا کے آپ سلطان علاء الدین کے نام سے پہچانے گئے۔ سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان گئے، جہاں پر 1232 میں الیپو آئے، اور پھر اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت گئے، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، اور پھر انہی سے دوستی کر کر آپ نے سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو کہ حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کی اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی جلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم ترین لیڈر نویان کو بدترین شکست دی، جبکہ نویان منگول لشکر کا اہم ترین کمانڈر تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئیں، جہاں دریا فرات بھی سرخ ہو گیا۔ لیکن اسی نویان کو شکست بھی ارطغرل غازی نے دی۔ ارطغرل سب سے پہلے بیزنٹائن، کانسٹنٹینیپل اور پھر اپنے قبیلے کو لے کر سغوت گئے اور وہاں ایک اہم ترین قلعے کو فتح کیا۔ یہی تمام تر ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی بھی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ سے ملی، جنہوں نے 1453 میں جا کر قسطنطنیہ فتح کیا، اور اسی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر بھی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، اور ہماری نسل ان کو نہیں جانتی۔ اسلام میں موجود ہر جنگجو نے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور ملتا ہے، اور اگر بات کی جائے ارطغرل کے حوالے سے تو ان کے پیچھے بھی ایک روحانی شخصیت موجود تھے۔